اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمۃ المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام حسین کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں وہ محبت کی آگ بھر دی ہے، وہ گرمی بھر دی ہے، وہ جوش بھر دیا ہے جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، اور یہ آگ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ عزاداری سید الشہداء صلوات اللہ سلام علیہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ بلکہ تمام عبادتوں میں خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ عبادت جو سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ ہے وہ ذکر سید الشہداء صلوات اللہ سلام علیہ۔ بزرگ مرتبہ مراجع کرام نے جو اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے سروکار رکھتے ہیں اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں ہیں، انہوں نے عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے تعلق سے جملہ فرمایا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام افضل قربات ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جس سے خدا کی بارگاہ میں قربت حاصل کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بالا تر درجہ عزاداری سید الشہداء کا ہے۔ قربت الہی کا مطلب کیا ہے؟ ہم جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں ان سب میں ہماری نیت ہوتی قربتاً الی اللہ، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ قربت جسمانی نہیں ہے کہ ہم 2 قدم آگے بڑھ گئے تو خدا سے قریب ہو گئے، 2 قدم پیچھے آ گئے تو خدا سے دور ہو گئے۔ یہ قربت دل کی قربت ہے، دماغ کی قربت ہے، اور روح کی قربت ہے، معنوی قربت ہے۔ تو جتنی بھی ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، غسل کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، تیمم کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، نماز صبح پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، نماز شب پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، حج پر جاتے ہیں قربتاً الی اللہ، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، کسی بیوہ کو سہارا دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، کسی کے رہنمائی کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں وہ خدا سے قربت کا ذریعہ ہیں کہ ان تمام چیزوں میں جو چیز خدا سے بہت زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان چیزوں میں جس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے، وہ عزاداری سید الشہداء صلوات اللہ سلام علیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کیا ہے؟ دین امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور یہ روایتیں مختلف روایتیں اس موضوع کے ہیں۔ فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، دین خدا کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر لوگوں سے نفرت کرنا، یعنی ہماری محبت کا معیار خدا، ہماری عداوت کا معیار خدا۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو جب مامون نے مدینے سے مرو بلوایا، اور اس لیے بلوایا تاکہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو پورے نظر میں رکھے اور اس کو باقاعدہ سینسر کرے، تو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ وہ آدمی جو مدینے سے چلا تھا، جو آپ کا سفر کے ساتھ ساتھ تھا، اور جو آپ کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے، جسے آج کے زمانے میں ہم ڈرائیور کہہ لیتے ہیں، اس زمانے میں ڈرائیور نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے جو راستے چلتے تھے اور جو اونٹ کی لگام پکڑ کر کے چلتے تھے اور لے کے چلتے رہے تاکہ اونٹ چلتا رہے، یہ لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے۔ تو وہ آدمی ان کا کام ہوتا ہے کہاں اونٹ کو تیز چلانا ہے، کہاں اونٹ کو دھیرے چلانا ہے، راستہ کیسا ہے، کہاں بٹھانا ہے، تاکہ سواری کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کا بہت اچھا رول ہوتا تھا سفر میں، یہ سفر کے راستے بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے سفر کس طرح سے آرام کے ساتھ گزرے۔ تو وہ شخص جو اس پورے سفر میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا اور آپ کی ڈرائیوری کر رہا تھا، اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا، جب وہ آپ سے رخصت ہونے لگا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کاغذ پر ایک تحریر لکھ کے دی، یہ تحریر اس کے پاس موجود تھی اور بہت سے لوگوں نے یہ تحریر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس تحریر میں عجب جملہ تھا، یہ جملے وہ ہیں جو سونے سے نہیں، ہیرے جواہرات سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہ جملے ہیرے جواہرات سے لکھنے کے لائق ہیں یہ جملے، اور آج کے زمانے میں جملوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایک فکر یہ ہو رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ظلم، ان مظالم کا تذکرہ نہ کریں جو اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں۔ جملہ غور کریں، امام نے جو فرمایا یہ سب کے لیے بہت اہم ہے، واقعی سونے سے نہیں ہیرے سے لکھنے کے جملے ہیں۔ اگر ان جملوں کو کوئی ایام اعظم ایک سٹیکر بنا کر کے، ایک پلے کارڈ بنا کر کے تقسیم کرتے کہ فرماتے کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، تم آل محمد سے محبت کرو، دوستی رکھو، گرچہ تم خود گناہ گار کیوں نہ ہو۔ وَكُن محبا لمحبہم ان کانوا فاسقین، تم ان کے چاہنے والوں سے محبت کرو گرچہ وہ خود گناہ گار کیوں نہ ہو۔ یعنی آل محمد کی محبت کتنی اہم ہے، یہ مت دیکھو تم گناہ گار کتنے ہو، یہ دیکھو تم کس سے محبت کر رہے ہو۔ یہ نہ دیکھو وہ شخص گناہ گار کتنا ہے، یہ دیکھو اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر آل محمد کی محبت اس کے دل میں ہے تو اس سے بڑی نیکی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آل محمد کی محبت سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو یہ محبت اہل بیت عبادت ہے، یہ دل میں اہل بیت کی محبت محسوس کرنا عبادت ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ عزاداری شہید ہوتا، یہ مجلسوں میں آنا، یہ گھروں میں آج کے زمانے مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے، اور یقیناً عبادت ہے، یہ کلچر نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ باپ دادا کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے نماز کی طرح سے۔ اگر نماز کی طرح سے عبادت ہے تو عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب اس طرح سے انجام دی جائے جس طرح خدا چاہتا ہے۔
اس میں ہماری پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل سے لگنے یا لگنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی، نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت خدا کو ہماری کون سی عبادت کس شان میں پسند ہے اور کس طرح سے پسند ہے. ایک شخص پر نماز واجب ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن کب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے؟ جب پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہو. اگر پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور جان بوجھ کے بیٹھ جاتے تو نماز باطل. لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، پیر کمزور ہو گئے ہیں، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، کھڑے ہوتے تو لرزتے ہیں، کھڑے ہو نہیں ہو پاتے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے چونکہ ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے اور اب تک ہم نے 60 سال کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اب اس زندگی کے آخری لمحات میں کیا بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے 60 سال تو نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی، اب زندگی کے چند سال رہ گئے، ہم سے بیٹھ کے نماز ہمارے دل کو لگتی نہیں ہے، کیا یہ عذر قبول ہوگا؟ جب تک کھڑے رہنے کی طاقت تھی ہماری ذمہ داری تھی کھڑے رہ کے نماز پڑھنا، لیکن جب کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری بیٹھ کر کے نماز پڑھنا. اب جب ہم کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں ہم ادا نہیں کر سکتے. مطلب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو پیشانی سجدے میں لگتی تھی، دونوں ہتھیلیاں سجدے میں رکھتی تھیں، دونوں گھٹنے سجدے میں رکھتے تھے، انگوٹھے سجدے میں رکھتے تھے. اب جب ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری پیشانی تو سجدے میں لگ جائے گی، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلیاں تو میز پر آ جائیں گے، لیکن ہمارے گھٹنے تو زمین پر نہیں ٹکیں گے. انگوٹھے تو آ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن گھٹنے نہیں آئیں گے. تو کہ صاحب اعضائے سجدہ میں 7 چیزیں ہیں، اب 2 نہیں ہو سکتے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، جہاں تک کھڑے ہونے کی بات تھی وہاں 7 اعضائے سجدہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو 5 چلے گا. ہم لیٹ بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کے نماز ہمیں پڑھنا ہے. پشت بقبلہ لٹا دیے گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہم یہاں کے اوپر جب کرسی پہ بیٹھتے تھے تو کم از کم کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، سجدہ نہیں کر پاتے تھے. اب جب لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے صحیح طور سے. اشاروں میں پیشانی پر سجدگاہ رکھ کے سجدہ کریں گے. اب تو خالی پیشانی پر سجدے میں ہوگی، بقیہ نہ ہاتھ کی ہتھیلیاں جائیں گی، نہ پیر کے دونوں گھٹنے جائیں گے، نہ انگوٹھے جائیں گے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ چل چلاؤ کا وقت ہے، اب کیا کرنا ہے؟ خدا نے ہم سے جیسی عبادت مانگی ہم کو ویسی کرنا ہے. وہ خدا جو ہم کو وہ ثواب دیتا تھا جس وقت ہم کھڑے ہو کر کے سارے ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، خدا ویسے ہی ثواب اس وقت دے گا جب ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں یا لیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے وقت ہم کو یہ احساس ہے کہ آج ہمیں کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی تو ہم پوری طاقت سے نماز پڑھتے، یا لیٹتے وقت ہمیں نماز پڑھتے ہوئے احساس ہوتا، تو اس تکلیف کا خدا اجر بھی دے گا، نماز کا پورا ثواب دے گا، اور اس احساس کا بھی خدا ہم کو پورا ثواب دے گا. آزادانہ گرمی، آزاداری عبادت ہے. اگر آزاداری عبادت
تو جس زمانے میں حالات اچھے تھے اس زمانے ہماری ذمہ داری تھی گھروں میں جمع ہوتے، 100 آدمی آتے، 50 آدمی آتے، جتنی کیپیسٹی اتنے لوگ آتے۔ اب جب حالات نہیں ہیں اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے خیال رکھنا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے۔ شریعت یہاں کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی دیوار پر بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں اور اس دیوار سے ملی ہوئی جو زمین ہے وہ کسی دوسرے کی زمین ہے، اور وہ صاحب زمین اس بات سے راضی نہیں ہے کہ آپ کے وضو کا پانی اس دوسرے کی زمین پر گرے، تو آپ کو اپنے وضو کا پانی دوسرے کی زمین پر نہیں گرانا ہے۔ گندا پانی نہیں ہے، وضو کا پانی، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو جو شریعت کسی دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے پانی، وضو کا پانی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی، کیا وہ شریعت اجازت دے گی ان حالات میں ہم کسی ایسے مجمع میں جائیں جہاں ہمارا مرض کسی دوسرے کو لگ سکتا ہو اور ہم کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب ہو سکتے ہو؟ امکان ہے۔ تو شریعت کا قانون کیا ہے؟ ہمیں ان حالات میں پوری تعلیمات اسلامی کو عمل کرتے ہوئے اس طرح سے عزاداری کرنا چاہیے کہ ہماری عزاداری ایسا نہ بنے کہ ہمارا مرض خدا نخواستہ کسی دوسرے کو لگ جائے۔ احتیاط ہمیں کرنا ہے، کیونکہ آج کے حالات میں یہ نہیں معلوم کہ پازیٹیو کون ہے، نیگیٹو کون ہے۔ ایسے کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سمٹم نہیں ہے، لیکن پھر بھی پازیٹیو ہے۔ سارے سمٹم موجود ہیں، پھر بھی نیگیٹو ہے۔ 2 مرتبہ ٹیسٹ کراتے ہیں، نیگیٹو آتا ہے، یا 2 مرتبہ ٹیسٹ کراتے ہیں، پازیٹیو آتا ہے۔ تو ان حالات میں شریعت کا قانون کیا ہے؟ ثواب خدا کو دینا، ثواب مجمع پر نہیں ہے، ثواب نیت پر ہے۔ قم سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل جا رہے ہیں تمام قوم کے شیعوں کا سامان، امانتیں، مال لے کے امام کی خدمت میں۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتے تھے، حوالے نہیں ہوا کرتے تھے، شہر میں امام کے وکلا ہوا کرتے تھے۔ تو قوم میں جو امام کے وکیل تھے وہ اعلان کرتے تھے کہ میں امام سے ملنے جا رہا ہوں، جس کے بعد جو جو امانتیں وہ لا کے مجھ کو دے دے۔ تو لوگ تھیلیوں میں، اس زمانے میں جو تھیلیاں چلتی تھیں ان تھیلیوں امانتیں رکھتے تھے، باندھتے تھے اور مہر لگا دیتے تھے، جو پرانے زمانے میں پوسٹ آفس میں مہر لگتی تھی لاک کے ساتھ۔ تو یہ تھیلیاں ویسے باندھ دی جاتی تھی، مہر لگا دی جاتی، تو پوری یہ مہر بند تھیلیاں وہاں جا کے پہنچا دی جاتی تھی۔ لوگوں نے الگ الگ پیسے دیے اور پہنچا دیا۔ جب وہ سامان لے کے جا رہے تھے تو ایک ضعیفہ تھی شتیتا نام کی، بوڑھی۔ اس نے کہا بھائی تم جا رہے ہو، سب نے پیسے دیے، ہزاروں میں لاکھوں میں پیسے دیے ہیں، میرے پاس یہ 7 درہم ہے، امام کو جا کے دے دینا۔ ہزاروں لوگوں نے درہم دیے تھے، بڑی بڑی تھیلیاں دی تھی، اس میں ایک شتیتا کی تھیلی 7 درہم کی، ایک چھوٹی سی چیز پہنچی امام کے پاس۔ امام نے آنے والے سے کسی کی امانت نہیں مانگی، پورا شتیتا کی عبادت لاگو، امانت لاگو دو۔ 7 درہم کی امانت تھی، امام نے لیا اور جاتے وقت کہا جب جا رہے ہو تو اس کو ایک کفن دیا کہ یہ میری طرف سے شتیتا کو دے دینا، کہ یہ کفن
اس کپڑے سے بنا ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا نے تیار کیا تھا. اور شتیتا سے کہنا کہ جب تمہارا انتقال ہوگا نماز جنازہ پڑھانے میں آؤں گا، لیکن تم یہ بات جا کر کے وہاں پبلسٹی مت کرنا اس کی. آج کی طرح اس کو واٹس ایپ پہ جا کے وائرل مت کرنا. میں آؤں گا، کسی سے میرے آنے کی خبر مت دینا. یہ مت کہنا شتیتا کا انتقال ہوگا تو امام کاظم نے کہا کہ میں نماز پڑھنے آؤں گا. نہیں، اس کو وائرل نہ کرنا. جو مسئلہ آج ہمارے کیا سب سے بڑا مسئلہ، مصیبت ہمارے ساتھ جو یہ ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کو اتنا وائرل کر دیتے کہ مصیبت بن جاتی ہے. گھر کی بات باہر نکل جاتی ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو 7 درہم اس نے دیے، امام نے اس 7 درہم کے مقابلے پر وہ کفن دیا جو جناب زہرا کے کپڑے سے تیار ہوا تھا، اور وعدہ کیا کیا کہ میں شتیتا کی نماز جنازہ پڑھانے کے آؤں گا. تو بارگاہ الہی میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں مجمع کتنا ہوتا ہے، پبلک کتنی جمع ہوتی ہے. مسئلہ ہے کہ ہم یہ کام کتنا خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. ثواب کے مالک ہم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی ان حالات میں احتیاط کی پرواہ نہ کرے اور ہزاروں لوگوں کو جمع کر لے، مرض پھیل جائے، اور ایک آدمی حالات کا خیال رکھتے ہوئے نہیں جمع کر سکتا، اکیلے میں بیٹھا ہوا، حالات کا مارا ہوا، گوشے بیٹھا ہوا امام حسین کے مصائب یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. اس کا ایک آنسو خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے. ایک آنسو درجہ رکھتا ہے. عبادت اس طرح سے کرنا جس طرح خدا چاہتا ہے. جذبات کا مسئلہ نہیں ہے. کل حالات تھے، انشاءاللہ حالات بہتر، یقین جانیے، میں آپ سے یقین کہہ رہا ہوں، آج نہیں کل حالات بہتر ہوں گے. یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، کل اس سے بہتر حالات ہوں گے. لیکن آج کے حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عزاداری کو عبادت کے طور پر انجام دیں، جیسا ہمارے دین نے سکھایا ہے، ہمارے مذہب نے سکھایا ہے. یہ عزاداری عبادت ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. عزیزو، دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم سب گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. ہمارا پورا وجود سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہماری عبادتوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نہیں معلوم ہماری نمازوں میں کتنا خلوص تھا اور کتنی ریاکاری. ہماری نمازوں میں نہ معلوم کتنی توجہ خدا کی طرف تھی، کتنی توجہ اپنی طرف، کتنی توجہ دکان کی طرف، کتنی توجہ کاروبار کی طرف. زندگی میں کتنی ہم نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں جہاں بسم اللہ سے لے کے سلام تک پوری توجہ خدا کی بارگاہ میں رہی ہو. ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں جس میں بھوک کے علاوہ کچھ تقویٰ بھی ہم کو ملا ہو. ہم نے کتنے ایسے حج کیے ہیں جس میں ہمارے نام کے سامنے جب حاجی کہہ کے پکارا جاتا تھا تو ہم کو اچھا لگتا تھا. ہم نے کتنی زیارتیں کی ہیں کہ جہاں ہم کو زائر کہا جاتا تھا ہم کو اچھا لگتا تھا. تو ہماری نیکیاں ہیں، لیکن غیبت کرنے میں یہ شرط نہیں کہ آپ خلوص نیت سے غیبت کیے تو لکھی جائے گی. آپ جھوٹ قربت اللہ بولیے تو لکھا جائے گا. نماز میں شرط ہے قربت اللہ ہوگی تو نماز قبول ہوگی. غریب کو مدد کرنے میں شرط ہے کہ آپ اللہ کی نیت سے مدد کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن آپ نے غریب کو مدد کرتے وقت تصویر بھجوا دی تو کل ہم جب میدان قیامت پہنچیں ہمارا ثواب تو خدا کہے کہ بھئی یہ بتاؤ
تم نے غریب کو پیسہ دیا تھا تصویر چھپانے کے لیے، تو تصویر چھپ گئی، جس کے لیے تم نے دیا تو تم مل گیا، اب تم کو کیا ملنا چاہیے؟ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کب تھا جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہو؟ تم نے مدد مانگی تھی، ویڈیو چھپ گیا، وائرل آ گیا، موبائل پر آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، سوشل، تمہاری چیز تھی، تم نے تصویر اخبار میں چھپا دی، جو تو خدا نے، تو ان تمام نیکیوں میں شرط ہے کہ نیکیاں اس وقت قبول ہوں گی جب اللہ کی خاطر انجام دی جائیں گی. لیکن گناہوں میں شرط تھوڑی کہ ہم قربت اللہ غیبت کریں تبھی غیبت ہوگی. جھوٹ قربت اللہ بولے تو جھوٹ ہوگا، جھوٹ جھوٹ ہے. تو عبادتوں کے قبول ہونے میں 10 شرطیں ہیں، لیکن گناہ کے گناہ ہونے میں کوئی شرط نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے. عزیزان گرامی، تو گناہ کے گناہ ہونے میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن نیکی کی نیکی ہونے میں 10 شرطیں ہیں. تو اگر ہم یہ انداز کریں ہم نے نیکیاں انجام تو دیے ہزاروں، لیکن وہ شرطوں پر پوری کتنی اترتی یہ مسئلہ ہے. دیکھیے اگر ہم نے گناہیں 10 انجام دی ہیں تو ساری کی ساری گناہیں گناہ ہیں. ان گناہوں کی بخشش ہو تو کیسے ہو؟ ہمارے پاس ان گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یہ ذکر امام حسین، یہ بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے. روایتوں میں اگر کوئی شخص امام حسین کے مصائب سنے یا گھر میں بیٹھ کر کے مصائب امام حسین سوچے، ذہن میں مصائب امام حسین لائے، اور مصائب حسین لانے کے بعد آنکھیں نم ہو جائیں، تو روایت میں خدا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اگر آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار تک آ جائیں، ایک قطرہ، تو روایت میں خدا بند عالم اتنی گناہیں بخش دیتا. صحرا، بڑا میدان، اگر ایک پورا میدان گناہوں سے بھرا ہو تب بھی ایک آنسو کا قطرہ انسان کی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اگر یہ آنسو بہہ کر کے داڑھی تک آ جائیں، زمین پر بہنے لگے، تو درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ عزاداری ہے. لہذا آج کے دنوں میں ان حالات میں ہم تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر بیٹھے، نماز صبح کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد امام حسین کے مصائب یاد کریں، آنکھوں میں آنسو لائیں، غریب حسین کا اللہ کی بارگاہ واسطے، پروردگار تو حسین کی قربت کا واسطے میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. پروردگار میرے گناہوں سے تو واقف ہے، میری ہر گناہ تیرے نگاہوں کے سامنے ہے، میرا پورا وجود گناہوں کے سامنے میرے سامنے ہے. پروردگار تو جانتا ہے کہ میں عزاداری میں جب آتا ہوں تو خالی میں فرش عزا تک عجب انداز سے آتا ہوں، فرش عزا سے جاتا ہوں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو میری ان چیزوں سے واقف ہے کہ فرش عزا پر میری صورتحال کیا ہے. پروردگار وہ نگاہ جو فرش عزا پر دیکھ رہی ہے، وہی نگاہ فرش عزا کے باہر بھی ہے. محرم میں سیاہ کپڑے پہن لینا ہماری حیثیت کو بدلتا نہیں ہے. یہ کپڑے تو کرسی پہ پہنائے جا سکتے ہیں. عزاداری نام ہے دل سے متاثر ہونے کا، قلب سے متاثر ہونے کا. اور یہ عزاداری ایک دین ہے، مذہب ہے، گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں اس کے بعد دعا رد نہ ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھے امام حسین کے مصائب کو یاد کرے،
اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کر۔ امام فرماتے ہیں، امام کی روایت ہے، یہ امام زمانہ کیا، جو شخص میرے جد کے مصائب یاد کرنے کے بعد، آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد میرے ظہور کی دعا کرتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ہماری دعا تو ہو سکتا ہے قبول ہو یا رد ہو جائے، لیکن امام وقت کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو مصلی پر بیٹھیں اور شہداء کربلا کا تذکرہ کریں۔ ایک ایک ذکر شہید کربلا ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، اور اتنا درد ہے شہید کربلا کے غم میں، جناب اکبر ہو یا جناب قاسم ہو۔ جناب قاسم امام حسن کی نشانی ہے، شہادت کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے، بار بار امام حسین کے پاس آتے، اجازت مانگتے، امام حسین اجازت نہیں دیتے، بار بار اجازت مانگتے، اجازت نہیں دیتے۔ کبھی کہتے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے نور نظر ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دوں۔ بعض علماء نے یہ واقعات لکھے ہیں، جب جناب قاسم بار بار اجازت مانگ چکے، آتے تھے امام حسین کے ہاتھوں کو لے کے چومتے تھے، کہتے چچا اجازت دے دے، اجازت دے دے۔ امام حسین جناب قاسم اجازت نہیں دیتے تھے، امام حسین اجازت نہیں دیتے، جناب قاسم میں تکلیف ہو رہی کہ سب جا رہے، میں میدان میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ باپ کی وصیت یاد آئی، بازو پر بندھا ہوا تعویذ یاد آیا، تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر نظر آئی، وصیت پڑھی، شہادت کی خبر تھی، تعویذ لے کر کے باپ کا خط لے کے چچا کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت کے جملے ہیں، جناب قاسم بار بار امام حسین کے دست مبارک کا بوسہ لیتے کہ چچا مجھے اجازت دے دے، مجھے مرنے کی اجازت دے، چچا مجھے۔ لیکن اب جب امام حسین بھائی کی تحریر دیکھی تو روایت کا جملہ ہے، جناب قاسم کو کلیجے سے لگایا اور اتنا روئے کہ چچا بھتیجے غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ امام حسین کا اتنا رونا کہیں نہیں ملتا، اگر رونا ملتا ہے تو جناب علی اکبر کے وقت ملتا ہے، لیکن اس وقت امام حسین ایک عجب انداز سے روئے تھے، اتنی بے چینی سے نہیں روئے جتنا قاسم وقت روئے۔ جب جناب اکبر کو رخصت کر رہے تھے روئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن امام حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ میرا اکبر میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے۔ لیکن جب جناب قاسم رخصت کیا تو روایت کے جملے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ نہ معلوم حسین پر کتنا اثر تھا اپنے بھتیجے کی جدائی کا، یا اپنے بھائی کو میدان میں بیچتے ہوئے امام حسین بہت روئے۔ جب قاسم میدان میں جا رہے تھے، جناب عباس سے سوار کیا، روایت کا جملہ جناب قاسم کے بدن پر ایک معمولی باریک کرتا تھا، قمیص پہن کے گئے، اور آپ کے پیروں میں جو جوتا تھا اس میں ایک کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد ہے وہ بائیں پیر کا تچب تھا کھلا ہوا تھا۔ جناب قاسم جب میدان میں آئے تو دشمنوں نے جب جناب قاسم کو دیکھا، جو چاروں تھا جناب قاسم کے دشمن تھے، تو مقتل کے جملے ہیں، کان شقۃ قمر، قاسم چاند کا ٹکڑا لگ رہے تھے، اتنا حسین تھے جناب قاسم کہ چاند کا ٹکڑا لگ رہا۔ آپ سچ بتائیں، جو بچہ، جو جوان دشمنوں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا لگ رہا ہو، وہ بچہ چچا کی نظر میں کتنا خوبصورت رہا ہوگا، وہ بچہ پھوپھی کی نظروں میں کتنا خوبصورت رہا ہوگا، وہ بچہ ماں کی نظروں میں کتنا خوبصورت رہا ہوگا، جس کو
دشمن کہہ رہے کان و شقت و قمر، یہ چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ جناب قاسم جا رہے تھے میدان میں، خاندانی شجاعت تھی، عباس کے شاگرد تھے، کبھی ادھر حملہ کیا کبھی ادھر حملہ کیا، لوگ جناب قاسم کے حملے کی تاب نہیں لا پا رہے تھے، مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ ایک شقی آگے بڑھا، آگے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم اس حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کالے میں سے حملہ کرنے جا رہا۔ وہ شقی گیا اور کمین گاہ سے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ جناب قاسم گھوڑا جدھر سے گھوڑا لے کے جاتا تھا، جناب قاسم گھوڑے پر سے زمین پر آئے اور آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے۔ روایتوں کا جملہ ہے جیسے امام حسین نے جناب قاسم کی آواز صیغہ صاحب سنی، دوڑتے ہوئے گئے، جیسے شیر جھپکتا ہے، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، قاسم 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 کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ادھر جاتے جب جناب قاسم کے پاس گئے تو دیکھا جناب قاسم ایڑیاں رگڑ رہے۔ امام حسین جناب قاسم کے سرانے پہنچے اور ایک مرثیہ پڑھا، میرے لال تم نے چچا کو بلایا لیکن چچا تیری مدد اس وقت آیا جب کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین قاسم کے سرانے بیٹھ گئے۔ قاسم امام حسین کے سامنے دنیا حسین میں بڑا غم ہوا امام حسین پر۔ امام حسین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب امام حسین قاسم کو لے کے چلے ہیں تو جب جملہ ملتا ہے روایتوں میں کہ جب لے کے چلے تو جناب قاسم کا سر امام حسین کے کاندھے پہ تھا، جناب قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، اس طرح حسین اپنے بھتیجے کو لے کے آ رہے تھے۔ لوگ پوچھتے جب جناب قاسم گئے تھے تو قد چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو پاتے تھے، رکاب تک ان کے پیر نہیں پہنچتے تھے۔ تو شہادت کے بعد جناب قاسم کا بدن اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جملہ یہ کہ جب امام حسین کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا ہے تو قاسم بیچ میں تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی، اور جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی تھی جناب قاسم کہتے واہ ابا، اے میرے چچا، اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ ہو سکتا ہے کوئی جملہ کہے کہ بہت سے لاشیں پامال کیے گئے کربلا میں، امام حسین کا لاشیں پامال کیا، ہاں سب کے لاشیں پامال کیے، لیکن جناب قاسم کی پامالی میں اور بقیہ پامالی میں فرق ہے۔ سب کے لاشیں اس وقت پامال کیے گئے جب سر تن سے جدا کر لیے گئے، جب سر کاٹ لیے گئے تھے تو لاشیں پامال کیے گئے، لیکن جناب قاسم تو زندگی میں ابھی زندگی باقی تھی، سانس باقی تھی، نہ معلوم کیا گزرتی ہوگی جب کسی گھوڑے کی ٹاپ سینے پر پڑتی ہوگی، پیر پر جناب قاسم آواز دیتے تھے واہ اماں، واہ اماں، واہ ابا۔ حسین کا بھتیجا زہرا کا لال دنیا سے جدا ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمۃ وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار امام مسجد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس مختصر رضا کو قبول فرما، اس بلا سے سب کو نجات و مرحمت فرما۔ پروردگار اس بلا کے ذریعے تمام مومنین کو نجات و مرحمت فرما، جلد ختم فرما۔ پروردگار ہمیں ان حالات میں دین کی پابندی کرنے کی توفیقات عنایت فرما، ہمیں عزاداری کی عزت کا سبب قرار فرما۔ پروردگار اس عزاداری ہمارے آخرت کا ذخیرہ قرار فرما۔ آپ ہزار گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اطلاعات فرما کر کے بند علی فیملی کے مرحومین، بچو علی فیملی کے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روح اشفار فرما۔